بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پیغمبر کے بارے میں جو 100 برس تک موت کی نیند سوتے رہے اور پھر زندہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ 100 سالوں کے بعد جب آپ موت کی نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ دوستو، یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو اہل ایمان کے لیے عبرت سے بھرا ہوا ہے۔ اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے اور آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایک قول کے مطابق آپ کے والد کا نام سرغا تھا اور آپ کا زمانہ بنی اسرائیل کی قید بابل سے رہائی کے بعد کا زمانہ ہے، یعنی 6 صدی قبل مسیح کا زمانہ۔ اور آپ علیہ السلام کو فلکیات کا علم بھی تھا اور شریعت موصوفی کے عالم بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کو بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور آپ بڑے نیک اور خدا پرست انسان تھے۔ توریت میں حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے کتاب صحیفہ بھی موجود ہے، لیکن اس میں آپ کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ البتہ یہ پتہ چلتا ہے کہ 458 قبل مسیح میں جب ایران کے بادشاہ اول نے یہودی قیدیوں کو رہا کیا تو حضرت عزیر علیہ السلام ان آزاد قیدیوں کے سربراہ کی حیثیت سے یروشلم آئے اور یروشلم پہنچ کر آپ نے ہیکل سلیمانی میں باقاعدہ طور پر عبادت کی ترویج کی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مذہبی رسومات کو پھر سے نافذ کیا اور یروشلم شہر میں بہت سارے تعمیراتی کام کروائے۔ اس کام میں شہنشاہ ایران نے آپ کی بہت مدد کی اور اس زمانے میں توریت کا کوئی حافظ زندہ نہ تھا اور نہ ہی توریت کا کوئی نسخہ موجود تھا۔ لہٰذا حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب اللہ تعالیٰ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے، تو انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا۔ چونکہ آپ نے بچپن ہی میں توریت کو حفظ کر لیا تھا، لہٰذا اسے ان سب کے سامنے پڑھ کر تحریر کروایا۔ یہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنی زمین کی طرف نکلے، واپسی پر ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئے کیونکہ گرمی سخت تھی اور آپ علیہ السلام اپنے گدھے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے بھی موجود تھے اور ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھی، اور آپ نے اپنے ساتھ موجود پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے، پھر خشک روٹی نکالی اور پھر اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے اور پھر اسے کھایا جائے۔ آپ کی نظریں عمارت کے ویران چھت کی طرف لگی تھیں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں آرام کرنے لگے اور اس عمارت کا جائزہ لینے لگے اور سوچنے لگے کہ اس عمارت کے رہنے والے مر کھپ چکے ہوں گے جن کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ تو آپ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام کو یہ شک نہ تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کی تاریخ و کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کیا، اور پھر 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا، اور اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات و حادثات رونما ہوئے اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر وہ رونق شہر بن گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام میں روح پھونک دی اور آپ پھر سے زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو فرشتے نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ دن کے شروع میں آرام فرمائے ہوئے تھے اور اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا نہیں، بلکہ آپ 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں، اور آپ اپنے کھانے اور پینے کو دیکھیں جو ابھی تک بدلا نہیں ہے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی ابھی تک اپنی حالت میں موجود تھی۔ پھر آپ کے دل میں بتائی ہوئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا، تو فرشتے نے کہا کہ آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر اپنے ذرا گدھے کی طرف نظر ڈالیں۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا کہ ہڈیوں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہو جاؤ،
اور پھر جڑ کر ایک ڈھانچہ بن جاؤ۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں اور گوشت چڑھنے لگا اور پھر اس پر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتے کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھیں تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر جب اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا جس کی عمر تقریباً 120 سال ہوگی، اور وہ وہاں کے رہائشیوں کی والدہ تھی۔ جس وقت آپ علیہ السلام گھر سے نکلے تھے تو اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور بولی، میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر تک نہ سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور اب پھر سے مجھے زندہ کیا ہے۔ بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ عزیر تو وہ تھے کہ جس مریض اور مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لہٰذا آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے دستے مبارک کو ان کی آنکھوں پر پھیرا تو ان کی بصارت بحال ہو گئی۔ بڑھیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر وہ بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی کہ یہ عزیر ہیں، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا اور اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہ کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو جانے کے بارے میں بتایا تو سب حیران ہو گئے، اور ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ جب آپ نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے اندر کوئی توریت کا حافظ نہ تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے، اور بخت نصر نے توریت کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ ہمارے لیے توریت کو لکھ کر دکھائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے ایام میں توریت کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا اور آپ کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہ تھا۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کو وہاں اس جگہ پر لے کر پہنچے اور گڈھا کھود کر توریت نکالی، لیکن اس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ کے سینہ مبارک میں داخل ہو گئے اور آپ کو پوری توریت خوب یاد آ گئی۔ آپ نے نئے سرے سے توریت لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی اور بنی اسرائیل یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور پھر بعد میں بنی اسرائیل کی حضرت عزیر علیہ السلام سے محبت اور عقیدت گمراہی میں تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس کی نفی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کی ہے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد نہ صرف حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ اٹھایا بلکہ آپ کے گدھے کو بھی دوبارہ زندہ کیا، اسی طرح بروز قیامت اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور دنیا میں جو کچھ کیا اس سب کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔